امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بخاری شریف ہے، احادیث کی کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم دین عالم نہیں بنتا۔ ان کے بارے میں ہی بخارا کے رہنے والے تھے، اور بخارا میں بہت سارے عالم دین تھے، اور وہ سب اٹیچ تھے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ تو جب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپروچ مکمل کر کے احادیث کا ذخیرہ لے کر واپس اپنے علاقے میں پہنچے، واپس اپنے شہر میں پہنچے، تو وہاں کے جو علماء اکرام تھے جو بادشاہ کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے اندر حسد تھا ان کے اللہ، خلاف، ٹھیک ہے۔ خود وہ اللہ معاف فرمائے کچھ کر نہیں سکے، ٹھیک ہے، اور ان کو انہی کے شہر سے نکال دیا گیا۔ اللہ، کس نسبت سے؟ حسد میں سے آ کے، حسد کر کے ان کو اپنے ہی شہر سے نکالا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہے، آج ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم دین نہیں بنتا۔ بے شک، ان کی کتاب، ان کی جدوجہد اور ان کی خلوص نیت، اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ کئی سو سال گزر گئے، وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ بے تو یہ شک، مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے سچے اور پکے دل کے ساتھ، اور اللہ بھی اس سے زیادہ قریب ہو کر سنتا ہے۔ بے شک، اللہ بے رب شک، العزت کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی میری طرف ریڑھ کے آتا ہے، وہ پنجابی میں ہے نا، ہاں، ریڑھ کے آتا ہے، تو میں اس کی طرف چل کے جاتا ہوں۔ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں بھاگ کر بھاگ جاتا ہوں۔ کے آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو تو اپنی ہر جو انسان ہے، انسانوں کے اندر ہر بندے کا انتظار ہوتا ہے، توبہ کا انتظار، کہ وہ کب توبہ کرے، کب وہ میری طرف لپکے۔ آہ، اور جب ایک اور واقعہ یہاں سے یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی نیک بندہ آپ سے توبہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کی توفیق آپ دیتے ہیں اس کو، تو آپ کیسے اس کو جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ مجھ سے توبہ مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میں اس کو لبیک کہتا ہوں، اللہ، اور جب کوئی گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے، عاجزی کے ساتھ میری طرف آتا ہے، تو میں اس کو 3 دفعہ کہتا ہوں، 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں اس کی آواز پہ۔ تو جب ہم اپنے نیک اعمال کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف بڑھیں گے، تو اللہ رب العزت کہاں سے کب کیسے اٹھا دے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ نہیں پتا، اور یہ اصل میں محبت ہی اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں اٹیچ ہوگی، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اٹیچ ہوں گے، محبت بڑھے گی، بالکل تو ایسے ہی، اللہ رب العزت ہی اٹھائے گا۔ بے شک، بے شک، تو آج کل کے معاشرے میں یہی چیز رائج ہے کہ ایک دوسرے کو کھینچنا، اوپر چڑھ رہا ہے اس کو نیچے اتارنا۔ لیکن میں اپنے ویورز کو بھی بتاؤں گا کہ جتنا میں نے اب تک جتنی پوڈ کاسٹ کی ہیں، جتنے نارمل یہ ہیں، میں نے کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا۔ اور میں ابھی پوڈ کاسٹ کے اندر ہی آپ سے ذکر کروں گا، البتہ یہ پرسنلی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے، ہماری ٹیم کا مشورہ تھا یہ کہ ہم رشید بھائی کو اپنے ہر پلیٹ فارم کے ساتھ جوائن کریں، صحیح، ایک الگ سے پیج، فین پیج بنا کے، تو ان کو ساتھ میں اٹیچ کریں۔ اتنی پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں، جی جی جی، لیکن کسی کے بارے میں یہ خیال نہیں آیا۔ اللہ بیک اکبر۔ اپ پہ جو ٹیم ہے نا، انہوں نے ہمیں یہ آپشن دیا، ہم نے کہا جیسے آپ کہیں، سر کیونکہ لگا ہی ایسا۔ میں چلنے کو تیار ہوں، پر گائیڈ آپ کریں گے، وہ ساتھ مجھے ساتھ کچھ نہیں پتا۔ پتہ مجھے بھی نہیں ہے، وہ ٹیم پیچھے اللہ بیٹھ کے خود اکبر، ورک کرے گی، یعنی کہ یہ اللہ پرسنل ایک اکبر، چیز تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے نارمل انسان ہیں، وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات مختلف سوشل پلیٹ فارم پہ کہ کوئی تھوڑا سا ابھرا ہی کیا ہے، وہ جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ تو کرے ایسا معاملہ تو ہمارے ساتھ۔ آمین، اللہ رب العزت آمین، ہمیں اسی حال میں رکھے، اور آمین، مکہ اور مدینہ میں ہی رکھے، ہائے ہائے۔ آمین ثم آمین۔ آج میرے بھائی صاحب نا آئے ہوئے تھے نا، وہ بھائی آئے ہیں سیالکوٹ سے نا، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں رشید بھائی اتنے دیر ہو گئی یہاں پہ، کوئی یہاں پہ نظام ہے آپ نے کوئی؟ میں کہا جی بالکل، میرا بہت زبردست نظام ہے یہاں پہ۔ کہتے کیا آپ نے کیا پروگریس کی ہے یہاں پہ؟ میں کہا جی میں نے یہاں پہ نا ایک پلاٹ بک کرایا ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ کروا سکتے ہو پلاٹ بک؟ میں کہا کیوں نہیں کروا سکتے؟ میں کہا میں نے پلاٹ بک کرا دی ہے، جیسے آپ پاکستان میں کوئی پلاٹ وغیرہ بک کراتے ہیں نا، اس کے لیے گیس کا میٹر لگواتے ہیں، بجلی کے انتظامات کرتے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں، میں ابھی آج کل وہ تیاریاں کر رہا ہوں۔ پلاٹ تو میرا بک ہو گیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اچھا کس جگہ کر کے لیا آپ نے؟ میں کہا یہ مدینہ شریف میں۔ کہتے ہیں مدینہ شریف کہاں لیا ہے؟ میں کہا بقیع میں نا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر بعد سوچ کے بولا کہ کہتے بقیع میں؟ کہتے وہ تو قبرستان نہیں ہے۔ میں کہا وہی تو پلاٹ لیے۔ میں کہا جیسے آپ دنیا داری کے پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے یہ معاملات کرتے ہیں نا آپ،
تو میں کہ یہ جو پلاٹ میں نے بک کروایا نا، ریکویسٹ ہے نا اللہ تعالیٰ سے، ہم کچھ بھی مانگے اسے، بے شک وہ دینے والی عطا کرنے والا ایک ہستی ہے، وہ کر دے گی، مدینہ میں موت آئے میرا گی. یقین ہے. ہاں تو میں نے تو مانگی وہی جگہ بکینہ. تو کہتے وہ کیسے؟ میں کہ وہ جو ہوتے ہیں نا، یہ عمل جو ہوتے ہیں ہمارے، یہ ہمارے یہ بجلی کے میٹر جی اور یہ گیس کا میٹر اور پانی کا میٹر، بالکل. یہ اسی برابر ہوتے ہیں. آپ کے اخلاق، آپ کے دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہی آپ کے لیے نا اس قبر کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ثانیہ پیدا کرتے تو ہیں. میں نے کہا میں نے پلاٹ تو لے لیا، اب اس کے معاملات باقی بھی تو پورے کرنے ہیں نا. اللہ اکبر. بالکل. بس میری ایک ہی خواہش ہے زندگی میں، پہلی اور آخری، اور یہ کیسے بنی ہے یہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے. میں نے اپنی دنیا میں نا صرف اللہ تعالیٰ سے ایک ہی خواہش کی ہے کہ مجھے نا بقی میں 2 گز زمین دے دے، آمین. کہ بس سرکار کے نا قدموں کے طرف ادھر ہی بس مدفن ملے تو بس میری زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی. سمجھ لیں آمین دنیا میں آمین. بھی جنت میں اور آخرت میں بھی جنت میں اٹھیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ رب العزت جو ہے یہ مقام کم ہی لوگوں کو دیتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. ہمیں ان میں سے چن لے، اپنے آمین نیک ثم بندوں میں سے آمین. چن لے. تو بالکل بہت بڑی یہ دعا ہے، اور ہماری آمین. بھی یہی دعا ہوگی، اور ہر آنے والے مدینہ میں جو بھی زائرین ہیں ان کی بالکل. بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مدفن بقی میں ملے. آمین ثم آمین.